قرآن مجید یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ زمین پر ہمارے خالق کی، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کی عظمت کا اصل راز کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ کسی کی تخلیق نہیں، یہ خود خالق کا کلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سوال جس پر شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیوں اسے 23 سال لگے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم اس حکمت کے پردے اٹھائیں گے اور یہ سفر آپ کے لیے علم کے نئے دروازے کھول دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ آپ جانتے ہیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ سوال تو صدیوں پرانا ہے، بلکہ یہ تو خود اس دور کے کفار نے اٹھایا تھا۔ وہ یہ تانا دیتے تھے کہ یہ کلام تو موقع دیکھ کر ضرورت کے حساب سے گھڑا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی اعتراض اور سوال کا جواب خود قرآن اور تاریخ کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا آج کا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا اپنا طریقہ کار کیا تھا، پھر قرآن کے جو مختلف نام ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس کے بعد مکہ کے اس 13 سالہ دور میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہی کیسے حالات کے مطابق اترتی تھی، پھر اتمام حجت کے دور کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس ساری گفتگو سے اپنے لیے ایک بہت ہی اہم، ایک دائمی سبق نکالیں گے۔ تو بات شروع کرتے ہیں الہی طریقہ کار سے۔ کفار نے جو اعتراض کیا تھا نا، اس کا جواب کسی انسان نے نہیں بلکہ خود کائنات کے مالک نے دیا، اور اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ قرآن کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ یہ ایک بہت گہرا سوچا سمجھا الہی منصوبہ تھا۔ اور یہ جواب ہمیں ملتا ہے سورۃ الدہر کی اس آیت میں۔ یہ آیت نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، یعنی ٹھیک اس وقت جب یہ اعتراضات بہت زور پکڑ رہے تھے، اور اس ایک آیت نے ہمیشہ کے لیے بات صاف کر دی کہ یہ تدریجی نزول یعنی آہستہ آہستہ اترنا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ کی مرضی اور اس کی بے مثال حکمت کا ایک مظہر ہے۔ اب ذرا اس دور میں چلتے ہیں جب قرآن کا نام ابھی اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں، عرب کے لوگ تورات اور انجیل کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ سنتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک حسرت تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسی ہی آسمانی کتاب ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کرنا شروع کیا تو اس نے خود اسے مختلف نام دیے، اور یہ سارے نام آپ دیکھیں گے مکی صورتوں میں ہی آ گئے تھے۔ ہر نام اس کلام کی ایک الگ شان کو ظاہر کرتا تھا۔ کوئی نام اس کی بزرگی بتا رہا ہے، کوئی اس کی حکمت، کوئی اس کا نصیحت ہونا۔ اصل میں یہ نام اس عظیم کتاب کا تعارف کروا رہے تھے جو ابھی نازل ہو رہی تھی۔ اچھا، اب اس حکمت کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے آئیے مکہ کے ان ابتدائی سالوں کا سفر کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کی ہر آیت، ہر وحی اس وقت کے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے لیے ایک زندہ رہنمائی بن کر اتر رہی تھی۔ ان کے مسائل کا حل، ان کی کامیابیوں پر خوشخبری، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ ابتدائی دور بہت کٹھن تھا۔ دوسرے سال اللہ کی طرف سے یقین دہانی ملی، چوتھے سال تک تو کھلم کھلا مذاق اڑایا جانے لگا، پانچواں سال تو ظلم و ستم کی انتہا لے کر آیا، اور پھر چھٹے سال میں امید کی کرن روشن ہوئی جب کچھ اہم شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ ان تمام مراحل میں قرآن صرف ایک کتاب نہیں تھا، وہ ایک ساتھی تھا، ایک رہنما تھا، ایک سہارا تھا۔ نبوت کے دوسرے سال، ذرا سوچئے، ابھی بالکل شروعات ہے۔ پیغام کی ذمہ داری کا بوجھ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایسے میں سورۃ القیامہ کی آیات اترتی ہیں، اور اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، اس کلام کو آپ کے دل میں جمع کرنا، اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا اور پھر اس کا مطلب سمجھانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن چوتھے سال تک مکہ کے سرداروں کا تکبر اور انکار بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ اب چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا دعوت کا مذاق اڑا رہے تھے، اور بات صرف قرآن کی نہیں تھی، وہ تو پچھلی کتابوں کو بھی ماننے سے انکاری تھے۔ ان کا سارا زور اپنی چودراہٹ بچانے پر تھا، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اور پھر آیا 5واں سال۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا۔ ایمان لانے والوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ ایسے میں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اس رویے پر بہت غمگین تھے۔ تب اللہ نے آیات نازل کیں، تسلی دینے کے لیے اور اصل مشن یاد دلانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کا کام زبردستی کروانا نہیں، آپ کا کام تو بس اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہے۔ کس کو؟ اس کو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ اور یہیں سے ہمیں قرآن کے نزول کا ایک بنیادی اصول سمجھ آتا ہے۔ یہ جبر کی کتاب نہیں، یہ حکمت اور نصیحت کی کتاب ہے۔
یہ ان دلوں پر اثر کرتی ہے جن میں اللہ کا خوف ہو۔ پھر چھٹے سال میں حالات نے ایک زبردست کروٹ لی۔ دو ایسی بڑی شخصیات نے اسلام قبول کیا جنہوں نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو طاقت اور حوصلہ ملا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، اور اسی موقع پر قرآن نے انہیں ایک شاندار خوشخبری سنائی۔ یہ آیات ہدایت بھی ہیں اور بشارت بھی۔ کن کے لیے؟ ان ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، قرآن صرف حکم نہیں دے رہا، وہ ایک کمیونٹی بنا رہا ہے۔ وہ انہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا مستقبل روشن ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب تھی جو اپنی جماعت کو ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ جماعت بن رہی تھی، اور دوسری طرف اب وہ مرحلہ آ رہا تھا جہاں قریش کے خلاف آخری دلیل یعنی اتمام حجت قائم کی جا رہی تھی۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ دلیل بھی اس وقت قائم کی گئی جب مسلمان سب سے کڑی آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ ذرا شیب ابو طالب کے اس 3 سالہ بائیکاٹ کا تصور کریں۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں، ہر طرف سے مقاطع، اور اس شدید تکلیف اور اپنی قوم کی بے رخی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ ٹھیک اس عالم میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسے مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا۔ اس آیت کی سنگینی کا اندازہ کریں۔ یہ ایک الہی ریکارڈ ہے، اللہ کے نبی کی گواہی یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنی ہدایت کی کتاب کو ہی پس پش ڈال دیا تھا۔ لیکن پھر دیکھیں قدرت کا نظام۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ انسانوں کی طرف سے مکمل انکار کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دل شکست حالت میں واپس آ رہے تھے تو ایک غیر انسانی مخلوق، جنات کا ایک گروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتا ہے اور فوراً ایمان لے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب، ایک شاندار قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں پر قریش کے تکبر اور انکار کے مقابلے میں جنات کی یہ فوری قبولیت، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ بتا رہا تھا کہ حق کا پیغام کسی قوم یا نسل کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس کا دل کھلا ہوگا وہ اسے قبول کر لے گا۔ تو اس پورے تاریخی سفر کے بعد آئیے اب اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ قرآن کے آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہونے کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تدریجی نزول اللہ کی طرف سے تعلیم و تربیت کا ایک شاہکار تھا، بالکل صحیح وقت پر، حالات کے عین مطابق، اور ایک نئی بننے والی جماعت کے لیے ایک ایسا سہارا جو کبھی ڈگمگایا نہیں۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا، حکمت اور رحمت سے بھرا منصوبہ تھا جو لوگوں کی ہر ضرورت، نفسیاتی، معاشرتی، روحانی، ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ یہ ساری تاریخ جاننے کے بعد اب سوال ہم سب سے ہے، جس قرآن کے نزول کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، جو اتنی حکمت کے ساتھ اتارا گیا، ہم کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ قرآن ہماری اپنی زندگیوں میں ایک بھولی بسری، ایک چھوڑی ہوئی کتاب نہ بن جائے؟ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس علم کے پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور ہاں، نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی گفتگو سے آپ نے سب سے اہم بات کیا سیکھی۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔